کر میں نہ تو نہ دکھا میں تو نبی کے روزے پہ میں تو نبی کے روزے پہ لبیک کی صدا ہوئی تربت عاشقاں داخل ہوئے نواحے پیغمبر نے سوچ آئے طواف قبر کیا سب نے کے بعد زینب بلائے لے کے قربانی کے معمول ہے کہ گل میں مسافر دعا آتا ہے اہل وطن کے واسطے اہل وطن کے واسطے تو بلاتا میں تو سے ماریا کے بہت ساتھ لائے اور کھولے باتیں تیارے ساتھ لائے بادل پہ میرے رس کے حیات لائے نادار دی سفر کے یہ سوغات لائے نادار دی سفر کے یہ سوغات لائے سورج وطن شہیدوں کے ایک موقع تو سبھی ہے پیغمبر کا داغ ایک مہینے سے علی اصغر کا داغ سوغات سب سے بڑھ کے برادر کا داغ کیسا دکھاؤ نظر بہادر کا داغ کیسا دکھاؤ نظر بہادر کا داغ کہتے تو تندوروں کے یہ سوغات لائے وہ دولت علی کے مارے وہ دولت علی کے مارے میں تو تیرا آئے ہوں یہ کیسے خون مرا ہوا کرتا سبیر تعمید قبر پاک کے پہلا تجھے کا ایک دفعہ میرے مادرے میں دوست کو دیا لے کر بنائے روز کی کوئی بتا لے کر بنائے روز کی کوئی بتا تو ساتھیا نہیں ہے بلا سے بولا اصغر سلام تو کرو اصغر سلام تو کرو آگے تو قبر پاتے پیغمبر لگا تو ملنے دیونے پہلے زیارت اٹھا تو اس کمزنی میں دوستو بڑے سکنا تو انہانا تو زخم دیئے ستم کا دکھا تو نانا کو زخم دیئے ستم کا دکھا تو پانے سکو پانے تو ہے یہ سوچ پہلا کے دونوں پہلا کے دونوں لبت جاؤ پار کچھ نہ جان کو تو کر بلا کر سننا تو کوئی نہ لے میں سے پار
जब पर बरबाद होगा
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وسيد قلوبنا أبو القاسم محمد وآل سيدنا الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بارك الله. یہ تو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی بے شک اللہ کی کتاب ہے. ہم پر ان کتابوں کو ماننا واجب ہے پر عمل کرنا واجب ہے. جب شریعت محمدی آ گئی تو اب ہمارے لیے صرف اور صرف شریعت محمدی کی وجہ سے قرآن نزل ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے نازل کیا اس کتاب کو تبیانا جو بیان کر رہی ہے لکل شیء. اسی قرآن میں ایک مختصر سی آیت دوسرا دن ہے جو تلاوت کی ہے آپ کے سامنے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے. دین ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ یاد رکھیے گا یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک امتحان ہے. یہ جہاں پہ آ کر یہ نہ سمجھنے کوئی کہ میں یہاں آ گیا ہوں واپس نہیں جانا، واپس تو ملک الموت کو بھی جانا ہے. ایک دن وہ ہوگا کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. آئے ہو تو واپس بھی جانا ہے. یہ دنیا امتحان ہے. ہم امتحان دینے والے ہیں اور ہمیں امتحان میں پاس کرانے کے لیے اللہ نے ایک نہیں 14 بھیجے ہیں. پہچان یہ ہے پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. پہچان بتا دی اللہ نے کہ دیکھو یہ دنیا امتحان ہے، تم امتحان دینے آئے ہو. دکھانے کے لیے میں ایک نہیں 14 لے رہا ہوں. کون لے رہا ہے امتحان؟ امتحان لینے والا اللہ ہے. ایک دن وہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں نتیجہ رکھ دیا جائے گا، اسے قیامت کہتے ہیں. یہ ہے قیامت کا دن جب ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. یہ ہے اسلام. دنیا مولانا مدد تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. سمجھ میں نہیں آئی کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. مولانا مدد کشتی کو سفر کرو. جب تک کشتی پانی کی لہروں پہ چل رہی ہے کشتی رہے گی. ادھر پانی کشتی میں آ گیا کشتی ڈوب جائے گی. تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں آئی تمہاری زندگی کشتی ڈوب گئی. یہ ہے اسلام کہ عدل کرو. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو. میں نے کیا تھا کہ اسلام ہمیں کہتا ہے عدل کرو، اسلام یہ کہتا ہے انصاف کرو. ہم عام انصاف تو کر سکتے ہیں پر عدل نہیں کر سکتے، کیونکہ عدل میں اور انصاف میں کتنا فرق ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ اگر میرے پاس 4 روٹیاں ہیں اور میں 2 افراد میرے سامنے بھوکے بیٹھے ہیں، میں ان دونوں کو بانٹنا چاہوں تو انصاف یہ کہتا ہے
کہ دونوں بھوکے ہیں، 4 روٹیاں ہیں، 2 ایک کو دے دو، 2 ایک کو دے دو. یہ ہے انصاف. عدالت نہیں ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ جس کو جتنی بھوک لگی ہے اس کو اتنا دے دو. یہ عدالت ہم نہیں کر سکتے، یہ تو امام جانتے ہیں. لا ینال عہد الظالمین، اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا، یہ تو امام جانتے ہیں. اللہ نے ہر کیا عدالت ہے، ہر چیز میں عدالت ہے. تو یہاں اللہ نے یہاں رکھی، یہاں رکھے گا. 5 دن گتی چل رہی. آج کوئی میدان اٹھنے کا وہ جو کٹوری کو کہتے ہیں وہ دل میں لگا دے، پھر گھٹنے میں لگا دے، ایسا ممکن ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عدالت کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ نے جس چیز کو جس مقام سے قابل سمجھا وہاں رکھ دیا. اب یہ نہ پوچھیے گا کہ 14 کا ذکر کیوں کرتے ہو گئے. اللہ نے ان کو جس مقام پر سمجھا وہاں پہ رکھ دیا. یہ اللہ دین اسلام ہے کیا؟ ہے کیا؟ صرف اور صرف رسول خدا کی زبان کا نام ہے دین اسلام. صرف نہیں دے دے بھائی. ہمیں کیا پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے؟ یہ تو رسول نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ اللہ کی نماز ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے؟ رسول نے نماز پڑھ کے بتایا ایسے نماز پڑھنی ہے. اور پھر نماز کی حجت کو بھی بیان کیا کہ دیکھو سجدہ نماز کی معراج ہے. جب سجدے میں چلے جاؤ تو سمجھو نماز کی معراج ہو گئی. اور اسی سجدے میں جب مولا حسین خود پر آ گئے تو اب اللہ نے کہا اب نماز روک دو. کیوں؟ کیونکہ تم ہو نماز بچانے والے، حسین ہے نماز بچانے والے. تم نے نماز بتائی ہے، مولا حسین نے کربلا میں بچائی ہے. اور پھر جب رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے نمازی تھے اٹھا کے دیکھتے تھے. دیکھا تو مولا حسین ہے سجدے میں چلا گیا. پھر اٹھا کے دیکھا مولا حسین ہے پھر سجدے میں چلا گیا. اب کوئی جا کے پوچھے تو کہ وہ نماز ہو گئی یا باطل ہے؟ اگر باطل ہے تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پہ نماز ہے. رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. رسول نے کہا کہ تمہاری نماز باطل ہے، نماز دوبارہ پڑھو. نہیں کہا تو پتا چلا اگر نماز کے اندر آل محمد کی محبت نہ ہو تو نماز اللہ کو قبول نہیں ہے. جس نماز میں آل رسول کی محبت نہ ہو، نماز کا یہ جو مسجدیں ہیں یہ تو ایک درسگاہ ہے. خدمت دے جاتی ہے. اس درد سے اٹھیں گے اور مسجد سے اٹھیں گے پڑھ کے آ وقت آخر لبے تقدیر پہ آئی یہ صدا. میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں، پھر کرتا ہوں مجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں راضی دے گی. میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. یاد رکھیے گا اگر اجمل کا خنجر نہیں بھولے تو مولا حسین کا سجدہ بھی نہ بھولیے گا. نماز دین کی معراج کا نام ہے. بس جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کے لیے محبت محمد و آل محمد ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو اس وقت تک نماز نہیں ہوگی. ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں کیا پتا دین کیا ہے؟ صرف رسول خدا کی زبان میں مولا. ہمیں کیا پتا
ہو جائے گا. اللہ کے کو نظر نہیں آتا. ہمیں ہم نے اللہ کا دیکھا نہ جہاں نہیں سکتے ہیں وہاں نہیں سکتے. صرف رسول نے بتایا کہ دیکھو روزہ رکھو تو ایسے رکھو, اور پھر رکھ کے بتایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک نہیں پورا سورج جہاں نازل ہو جاتا ہے. پورا سورج جہاں نازل ہو جس میں محنت کام آلہ ہوتے اب بھی دنیا نہیں چلتی. خون اور پسینے کا کر سمجھے حضرت مریم کو جن کے لیے کھانا آتا تھا, بطول کو جن کا کھانا پٹ سے ہٹ پٹ جاتا تھا. فرض سے ان کے لیے فرض سے کھانا آتا تھا, رسول کا کھانا فرض سے ہٹ کر جاتا تھا. یاد رکھیے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا اور ہو گیا تو حضرت مریم کو کہا کہ کیا اللہ ان کا تو کوئی کام میں امت کی کام کو دیکھیے تو کام کو جانا ہے میں جا کے کیسے کہوں یہ عیسیٰ میری اولاد اللہ نے اتنا کہتے ہیں کہ دیکھیے منہ میں انگلی رکھے نا تب پر کتنا ہوتا ہے. بچے میں جا کے لٹا دینا بچہ دوائی دے گا. جیسے لٹایا بچے کا گزارا کر دیا عبداللہ عطا کتاب مجھے کتاب عطا کی گئی. وجعلنی نبیہ مجھے نبی بنایا گیا. ان کا نام ماں کی شہادت کے بارے میں گواہی مانگی تھی, ماں کی شہادت کے بارے میں. بچے نے یہ نہیں کہا میری ماں طاہرہ ہے, میری ماں معصومہ ہے, پلٹ کے کہہ رہا ہے ابن عبداللہ میں عبداللہ ہوں, مجھے کتاب عطا کی گئی. وجعلنی نبیہ مجھے نبی بنایا گیا. یہودی تھے, مڑ گئے, چلے گئے, کسی نے روکا کہ بھائی تم نے تو ماں کی شہادت کا سوال کیا تھا. بچے نے جواب سب دیا تو سب یہی کہیں گے یہودی ہے پر جانتے ہیں کہ نبی کی ماں سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے. تو ایک معصوم کی ماں ہو اس سے گواہ طلب نہیں ہوتے, تو 11 معصوموں کی ماں 11 معصوموں کی ماں سرکار میں نہیں ہے. جیسے ختم نہیں رہا ہے جواب میں کہا جا رہا ہے 11 معصوموں کی ماں دربار میں کھڑی ہے. بدر کے بارے میں تو کہا کہ گواہ لے کے آیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ روزہ, ہمیں کیا پتا کہ حج کرنا ہے. اسلام کا نام ہے صرف اور صرف تقریبی کا مانا ہمارا تقریب میں کہا ہو اگر صاحب کتاب ہو صاحب طاقت ہو تو حج کرنا. ہمیں کب پتا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تو جھوٹ کا بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں برتن مان کے 4 بچوں کو پال سکتی ہے, پر 4 بچے اپنی ماں کو کرنے والی. ہمارا ضمیر ہمیں بیدار کرنا پڑے گا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ماں کو اپنے گدوں پہ بٹھا کر 9 حج کروائے, میں نے حق ادا کر دیا. رسول نے فوراً کہا کہ جب تم ماں کے رحم میں تھے تم نے ایک کلمت کی اور ماں کے منہ میں ایک دفعہ آہ نکل گیا, تم نے کبھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. ہمیں کیا پتا تھا کہ باپ رحمت ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ماں کے قدموں کو نیچے جنت ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ حج صاحب کتاب کس نے بتایا, رسول نے بتایا, اور حج کر کے بتایا کہ دیکھو حج ایسے کرنا ہے, حج ایسے کرنا ہے. ہمیں کب پتا تھا کہ زکات دینی ہے. رسول نے کہا کہ زکات دیا کرو مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور پھر ایک کہا نہیں دے کر بتایا
معراج کرنی، زکات کی بھی معراج کرنی، رکوع کی حالت میں زکات کی، لیکن رکوع کی حالت میں زکات کی تو کیا مولا علی اس کو قبول کل سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ ماں اللہ کیسے اتنا دھیان مولا علی کا بنا ہوا تھا کہ سائی کے دروازے میں قضا بلند کیا، مولا علی نے تنظیم کیا اور سائی کو اردو ڈال کے بھیجی تھی، اس کے بیٹے کا نام اللہ ایک بات یہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ مومن کی نماز کی معراج یہ ہے، اس کا کچھ مسجد میں ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ ہے نماز، جس مسجد میں ہو نہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں۔ تاریخ کو بات دیکھیے کہ مولا علی نے پہلی صدا سائے میں بلند کی، مولا علی نے سنی کیوں کہ جس گلی صدا نہ اللہ کی بارگاہ میں، دوسری جگہ بلند کی، تیسری جگہ بلند کی، پھر واپس کرتا اور اپنی چھوٹی چلانے لگا، یا اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ کیسے ہی یہ دعا آسمان کے پردوں سے ٹکراتی ہوئی اللہ کے نزدیک پہنچی، وہاں پر مولا علی کے نفس میں سائے سے دعا بنی، وہاں پر نفس میں سائے سے دعا بازو میں ہاتھ کو کہا، ہاتھ میں انگلی کو کہا، انگلی میں انگلی کو کہا، مولا علی نے انگلی کو اتاری اور سائے کو بتا مولا علی کے اس عمل کے بعد کئی افراد تھے، مولا علی نے چاہیے انہوں نے سونے کے انگلی کی، مولا علی نے ایک بھی انہوں نے 75 دے دیے سے آیا کہ کوئی آیا چاہیے بچی امید ہو گیا نہ تو غریب ہو گیا، کوئی آیا چاہیے بچی نے کہا آیا تو بہت بڑھیا آیا ہے کہ مت پر سونا پہننا حرام، مت پر سونا پہننا حرام، یہ شادی جانا چھوٹے سے میڈیم میں چھوٹی کرے ہاتھ میں لگایا نہیں، لے کے رکھنا اس کے بعد مجھے اس کا کرنا کہ ایسا بات ہے کہ ہاتھ میں نہ کتنے بتایا جنت کا وجود ہے، اچھے اعمال کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ بھائی ہم تو یہاں پہ جانا کرتے ہیں نا، ہم نے تو 1400 سال گزر گئے، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ہاں جنت کے مالکوں کا دعویٰ ہے تم نہیں جاؤ گے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ جنت کے مالکوں نے دعویٰ کیا ہے تم نہیں جاؤ گے تو ہم نہیں جائیں گے، ہم تمہارا انتظار کریں گے جنت کے دروازے جب تک ہمارا ایک مومن ہمارا چاہنے والا جنت میں داخل نہ ہو۔ توجہ جا رہا ہے جنت کے مالک کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن رسول کی زبان نے کہا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو سردار ہی تو تھے ورنہ جو لباس حضرت آدم سے اتروا لیا تھا، جو لباس حضرت آدم سے اتروا لیا تھا، جب بچوں نے زمین پہ بیٹھ کے کہا ماں کل عید ہے ہمارے کپڑے کہاں ہیں، تو اللہ نے کہا جبریل جاؤ اس سر کے سنجی بن جاؤ اور جا کے لباس دو، یا اللہ تیرا تو قانون ہے وہاں کی چیزیں یہاں نہیں آ سکتی، اب کیسے آ گئی؟ تو یقیناً اللہ یہی کہتا آدم جنت میں رہتے تھے مالک نہیں تھے، یہ جنت کے مالک ہے، لباس وہاں پہنے یا زمین سے منگا کے پہنے، یہ ہم نے دیکھی نہیں جنت، ہم نے دیکھی ہے، 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 ہم نے دی
بس رسول نے کہا دیکھو اچھے اعمال کرو تاکہ وہ لوگ اللہ کرے گا. ہم نے جہنم دیکھی نہیں ہے. رسول نے کہا برے عمل سے کسی کو دھوکہ دیا جھوٹ بولا تو جہنم میں چلے آؤ گے. ابھی جہنم ایسی ہے پورا رسول نے بتایا دیکھا نہ جنت دیکھی نہ جہنم. صرف رسول کی زبان کا نام ہے اسلام. صرف رسول کی زبان کا نام ہے اسلام. کیا ہم نے کبھی آتے ہوئے آسمان سے فرشتے دیکھے ہیں؟ کبھی کبھی تو سب دیکھتے ہیں نا. کہتے ہیں اس میں فرشتوں کا نصیب ہوتا ہے. ایمان سے بتائیے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہوتا. بے شک ہوتا ہے. پورے قدر کی پورا پورا موجود ہے کہ نہیں نصیب ہوتا ہے. ہم نے کبھی دیکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بات ہے کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. توجہ کرنا. اب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دیکھا کبھی نہیں. اور قرآن آیا کب؟ لیلۃ القدر میں. آج یہ بھی رات ہے وہ بھی رات ہوتی ہے. اس میں تارے کے مطلب اس میں تارے جو دیکھتے ہیں وہ یاد نہیں رہے. جو اس وقت دیکھتے ہیں وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن آج کی یہ رات یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں لیلۃ القدر جیسی. جس طرح یہ آج کی رات یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں لیلۃ القدر جیسی، اسی طرح کائنات کی کوئی ذات یہ نہیں کہہ سکتی میں رسول جیسا. کوئی نہیں کہہ سکتا. رسول نے کہا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے تو ہمارا ایمان ہے. یہ فرشتے ہیں. رسول کی زبان مبارک سے نکل گیا جو جملہ ہو وہ دین کی ہے وہ شریعت کی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ هو الذی خلق السماوات والارض. اللہ نے زمین اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا. اس ستۃ ایام میں کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں. جب 6 دنوں میں زمین اور آسمان خلق ہوئی تو اس سے پہلے تھا کیا؟ زمین تو بہت بات کی چیز ہے ہمیں نہیں پتا چلتا. رسول نے کہا اب بولو ما خلق اللہ نوری. افضل ہے میرا نور اور مخلوق سے. پھر رسول نے بتایا انا والی من نور واحد. یہی ہے نا رسول کی زبان. بھائی ہم نے آدم دیکھے نہیں دیکھے لیکن ایمان سب کا ہے کہ آدم کا وجود ہے. تو بھائی جو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم ہے وہی رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کا علم نہیں ہے. جو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح ہے وہی رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح کا علم نہیں ہے. جو رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یحییٰ ہے وہی رسول کو کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ کا دور نہیں ہے. یہاں ایمان ہے یہاں ایمان نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں موسیٰ. رسول نے کہا موسیٰ ہے اس پر ایمان ہے. رسول نے کہا کہ موسیٰ کا دور نہیں ہے اس پر ایمان ہے. رسول نے کہا عیسیٰ ہے اس پر ایمان ہے. ادھر رسول فرما رہے ہیں کہ علی اللہ ہے اس پر ایمان ہے. رسول فرما رہے ہیں جو بھی مومن ہے اس کا امیر المومنین علی ہے. تو مومن کب بنے ہیں؟ امیر المومنین کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ رسول فرما رہے ہیں کہ مومنوں کے امیر المومنین علی ہے. متقیوں کے امام المتقین علی ہے. قرآن کے ناطق قرآن علی ہے. میدان میں کھلے ایمان علی ہے. پھر رسول فرما رہے ہیں کہ شب معراج پوری کائنات سے اولا علی ہے. ممبر غدیر پہ سب کے مولا علی.
ادھر زمین و آسمان بن گئے، زمین و آسمان تو بہت کچھ دیر میں بنا، اس سے پہلے رسول نے بنایا میں اول ہے میرا نام، اسی رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، یہ رسول فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ پھر اللہ نے خود پہ نسلیں تبدیل کی ہے، ورنہ نور ایک ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے سلسلے آدم میں آ گیا، سلسلے آدم تو سلسلہ شہر، سلسلہ شہر ہے سلسلہ انوش، سلسلہ انوش ہے سلسلہ چینار، سلسلہ چینار ہے سلسلہ نبیوں کا نام، سلسلہ یش ہے سلسلہ عورت، سلسلہ عورت ہے سلسلہ ماں، سلسلہ ماں ہے سلسلہ نگار، سلسلہ نگار ہے سلسلہ بدر، سلسلہ بدر ہے سلسلہ لیاس، سلسلہ لیاس ہے سلسلہ مددہ، سلسلہ مددہ ہے سلسلہ خزیمہ، سلسلہ خزیمہ ہے سلسلہ کنانہ، سلسلہ کنانہ ہے سلسلہ کلاس، سلسلہ کلاس ہے سلسلہ قصا، سلسلہ قصا ہے سلسلہ مولا، سلسلہ مولا ہے سلسلہ عبد مناف، سلسلہ عبد مناف ہے سلسلہ ہاشم، سلسلہ ہاشم سے دور نور تو وسطوں میں چلا گیا، ایک وقت عبداللہ میں چلا گیا، ایک وقت ابو طالب میں چلا گیا، جو عبداللہ سے نکالا اس نے محمد رسول اللہ کو بنایا، جو ابو طالب سے نکالا اس نے علی ولی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا، کبھی سوچیے گا گھروں میں جاتا ہے، کچھ بھی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی دنیا میں سے کیا کرتے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ نبی بنے تو وہ عصمت والے ہو، عصمت پہلے ہوتی ہے، عصمت دیکھ کے اللہ نبی بناتا ہے، یہ تو یہی ہے نا، عصمت پہلے ہوتی ہے دیکھ کے امام بناتا، پہلے پتا ہوتا ہے یہ عصمت والا ہے، یہ قابل ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے، یہ قابل ہے کہ اسے امام بنایا جائے۔ اتنی بڑی دنیا خربوں انسان کتنے انسان جو ہے وہ دنیا میں آ کے چلے گئے، کوئی آنے والے ہیں، کوئی آئے ہوئے ہیں، اللہ نے اتنے انسانوں میں جو نبی چنے تو وہ صرف 1,24,000 تھے، ان میں ہمیں چنے بنایا نبی، ان کو بنایا تو سب وہ اور ہے ہم اور۔ اچھا 1,24,000 نبی آئے، اب اللہ نے کہا آپ کا رسول بنانا، اب 1,24,000 نے چننا شروع کیا، کتنے رسول بنے؟ 313۔ اب اللہ کہے گا اب میں اولو العزم پیغمبر بناؤں گا، اب 313 کا چناؤ ہوا تو پھر بچے 5، اب ان 5 میں سے ایک کو خاتم النبیین بناؤں گا، ایک کو بناؤں گا تو وہ چنا رسول کو، آگے جاتے رسول مرکز ہدایت جاتے رسول چنا کس کو خاتم النبیین، نہ رسول کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے، یہ ہے نا سیدھا بات، رسول پر نبوت ختم ہو گئی، بھائی رسول پر نبوت ختم ہوئی ہے، رسول کے بعد ہدایت تھوڑی ختم ہوئی ہے۔ اب کیا کریں بھائی 1,24,000 میں دیے، 313 میں سے 5 دیے، 5 میں سے 1 دیا، اب ہدایت کہاں سے دے؟ اب تو ساری باتیں کوئی بھی معلوم نہیں ہے، تو اب اللہ نے کہا خاتم اپنے نور میں سے
14 ایسے چن لو، 13 ایسے چن لو جو بالکل تم جیسے ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات مولا علی رسول کی چادر اوڑھ کے سو گئے تو دشمنوں کو پتا نہیں چلا کہ سونے والا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ. نفس اپنے نفس کو چھوڑ بتایا. مجھے کیا پتا کہ نفس کون ہے؟ اتنا ضرور پتا ہے کہ قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ایسی پہلا ذکر ہے قرآن میں کہا کہ اپنا آنا کہہ کر کہ علامہ اگر پہلے کا مرحوم کیا کرنا تھے کہ اپنا آنا اللہ کہہ رہا تھا اپنا آنا اپنے مبالغہ میں جانے کے لیے سب تیار. اللہ کہہ رہا ہے اپنا آنا اپنا لیکن جانے سے اپنا آنا بنتا آنا بنتا اس کو لے کے نفس بنانا. مولا علی کو کب حجت کون ہوگا؟ مولا علی ہوں گے اور جس کو مولا علی اپنا نفس سمجھیں گے انہیں چھوڑ کو چلے جائیں گے. بس امامت چلتی رہی. ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کو کہنا پڑا بقیت اللہ خیر اللہ کو. اب کہا اللہ نے جو اللہ کا باقی ہے جو باقی ہے اب انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دلیل موجود ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہے کہ رسول جب معراج کی رات گئے واپس آئے تو بستر کی گرمی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. یہ بھی مسلم بات ہے. یہ بھی مسلم ہے کہ وہاں جا کر رسول نے ایک دم 1,34,000 نبیوں سے ہاتھ ملایا. کتنی دیر لگی ہوگی رسول کو؟ کتنی دیر لگی ہوگی رسول کو؟ واپس آئے تو بستر کی گرمی بھی تھی، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، دروازے کیوں؟ اس لیے کیونکہ رسول ہے کائنات کی روح کا نام. یہ دنیا ہے ستم، اس کی روح ہے رسول. جیسے رسول گئے اللہ نے جب جو ہے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا تو اللہ کے لیے 100 سال کے بعد روح کو واپس کرنا ہے تو میں نہیں تو شروع ہوگا. یہ گھڑی سامنے لگی ہے سب کے 5 منٹ ہو رہے ہیں. میں یہاں سے گھڑی کا کل نکال دیتا ہوں. گھڑی کا کل میرے ہاتھ میں تو قوت آ گئی میرے ہاتھ میں. گھڑی سے چلتے چلا رہی تھی قوت تو میرے ہاتھ میں ہے. اب یہ گھڑی نہیں چلے گی. 10 سال بعد کوئی صحابہ مسجد کی گھڑی ہے بند گھڑی ہے اس کی قوت ڈالی. قوت کو ڈالا تو گھڑی چلے گی کہاں سے؟ وہیں سے چلے گی جہاں پہ 10 سال پہلے رکی تھی. تو بھائی رسول چلے گئے تو کائنات کی قوت چلی گئی. واپس آئے تو نظام الہی چلنے لگا. تو بھائی معراج سے یہ تو ایسا ہو گیا کہ اگر نظام الہی چلے گا تو اسی کو چلے گا تو دنیا میں حجت ہوگی. دنیا میں حجت ہوگی تو نظام چلے گا. تو اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا خود بچانے گا اس کا بچانے والا. وقت پر پردہ غیب سے نکل آئے گا. ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے. محمد کے اور جب ان کا تبلیغ ہوگا تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اندر کا کتا ہوگا، ایک ہاتھ میں مولا علی کی کتاب ہوگی. آج بھی میرے مولا پڑھتا ہے ان سے آتی ہو رہے گا جو ان کو 2 سال آج تک نہیں. ایک
حضرت علی اکبر کا سینہ نہیں بھولا، ایک بی بی زینب کی چادر نہیں بھولی۔ اداروں میری ایک عادت ہے کہ کھمتا ہو یا کسی مجلس ہو جاتا ہو، ایک دن میں بی بی زینب کو پوچھتا ہوں کہ بیٹوں کا ضرور دیتا ہوں، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد۔ جب یہ قافلہ چل پڑا مدینے سے تو حضرت عبداللہ بیمار تھے، اپنے دو بچوں کے ہاتھ پکڑ کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نبی آئی ہے، زینب کائنات کا خوبصورت لگینا حسین آپ کے ساتھ ہے، اگر کسی جنگل میں حسین کا برا وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ اگر مقصد کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے کہ بی بی نے پورے راستے اپنے بچوں کو جب نگاہ نہیں کی، علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ ہے، مولا حسین کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے، تو محرم کو والدے کربلا ہوئے، ماں نے اپنے بچوں کو ایک دل لگا، بیٹا تم میرے بھائی پر صدقہ ہو، خیال رکھنا کوئی ایسا نہ ہو اکبر پہلے چلا جائے تم بعد میں جاؤ۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 8، 9، 10، 10 محرم کو بچے ہاتھ جوڑ کے اپنے ماں کے نام آئے، کہا اماں ہم تیرے بھائی کا صدقہ ہے، اماں ہمیں اجازت دیجیے، ہم نہر فرات پہ جانا چاہتے ہیں، ہم میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک ماں نے کہا دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جو جاگیر ہے نا جاگیر علی اکبر ہے، دیکھو بیٹا اس جاگیر میں نہ دیکھنا، اور دیکھو بیٹا اگر لڑتے لڑتے فرات پر پہنچ جانا تو غلطی سے پانی نہ پی لینا، پہلے میں سیوا کرنا چاہتا۔ دونوں بھائی نے جنگ کرتے کرتے فرات کو پار کر گئے، وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ امام حسین نے دونوں کو سوار کیا، لڑتے لڑتے فرات پار کر گئے۔ اب جب دیکھا نا کہ یہ دونوں بچے کسی بھی طرح کعبے میں نہیں آ رہے تو مرونوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اب 9 لاکھ کی فوج اور 2 بچے، 9 لاکھ کی فوج اور 2 بچے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ایک مرتبہ دونوں بچوں کے قدم لڑکھڑائے، بڑا بچہ چین سے زمین پر آیا، السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، چھوٹا بچہ جب چین سے زمین پر آیا تو یہ نہیں بات بچہ مدد کے لیے آئے، بابو مدد کے لیے آئے، ایک جملہ کا باب اماں تیرا بچہ، اماں تیرا بیٹا جیت۔ مولا حسین بڑی رفتاری سے دونوں بچوں کے نزدیک پہنچے، بڑے بچے کا سر اٹھایا اپنے جانوں پر رکھا تو بڑے بچے کی شہادت ہو چکی ہے۔ مولا حسین نے دیکھا کہ چھوٹا بچے میں ابھی جان باقی ہے اور اس کے لب ہل رہے ہیں، چھوٹے بچے کے لب ہل رہے ہیں، مولا حسین نے اس کا سر چھوٹے بیٹے کا سر اپنے جانوں پہ رکھا اور جانوں پہ رکھنے کے بعد مولا حسین نے اپنے کان لگائے تو بچہ آہستہ آہستہ گیا تھا ماموں ذرا جا کے میری ماں سے کہہ دیجیے گا اماں ہم آپ کے اکبر کی جاگیر میں نہیں تھے، اماں ہم قرآن سے پہنچ گئے تھے، ہم پانی پی سکتے تھے، اماں تیری قدم پانی نہیں پیا۔ کربلا مدینہ پہنچ گئے، بیوی نے حضرت علی اکبر پہ گریا کیا، اپنے بھائی پہ گریا کیا، حضرت قاسم پہ گریا کیا، نہیں کیا تو اپنے بیٹے پہ گریا کیا، بس پہنچ گئے
بیوی نے جا کے گھر کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، کہ اپنے بھائی کے کر رہی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتی چلتی جیسے ہی اپنے بیٹوں کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو دو چھوٹے چھوٹے بستر ایک اور کا ایک محمد کا ماں کا کیسر تھا، دروازہ کھول دیا، اپنی چادر کو ڈالا، آئے میرا
تمام